السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لفظی ترجمہ شروع کرتا ہوں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، یعنی ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، الذی، وہ ذات ہے، یعنی اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم الارض فراشا، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا چھت، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ، پھر اس نے نکالے اس پانی کے ذریعے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھل، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے لیے روزی، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، پس نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، یعنی کہ تم علم رکھتے ہو اس بات کا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم شک میں، مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا، جو اتاری ہم نے اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لاؤ تم کوئی صورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور بلا لو اپنے امدادیوں کو، یعنی اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو ان کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، یعنی اگر یہ کام تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اللہ پاک نے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم یہ کام نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا، جس کا ایندھن الناس والحجارہ، لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین، اس کو تیار کیا ہے کافروں کے لیے، وبشر الذین آمنوا، اور آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، ان لہم جنہ، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منها، جب بھی ان کو دیا جائے گا ان جنتوں میں، ان باغوں میں سے، ثمرات رزقا، پھلوں کا رزق دیا جائے گا، قالوا هذا الذی، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو اس سے پہلے ہمیں روزی دی گئی، وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ اس میں دیے جائیں گے ایک دوسرے سے ملتے جلتے، وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے ہوں گے ان جنتوں میں، یعنی ان باغات میں، ازواج مطہرہ، پاکیزہ جوڑے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان جنتوں میں، ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں تک جو ہے وہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ آگے فرمائے کہ قرآن کریم کی بنیادی جو دعوت ہے، جو اللہ پاک کا یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ہدایت نامہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اصول عقیدے تین ہیں۔ اصل جو ہیں عقیدہ اصول جو ہیں، وہ پہلے جو تین عقیدے ہیں، عقیدے کے اندر سب سے جو بنیادی عقیدے ہیں وہ تین ہیں، ایک توحید، ایک رسالت اور ایک قیامت۔ باقی جتنے عقیدے ہیں وہ ان تین کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان تینوں بنیادی عقیدوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یہاں پر جو ہے توحید کا ذکر ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ میں رسالت کا ذکر ہے، اور کیف تکفرون باللہ امواتا، یہاں پر قیامت کا ذکر ہے۔ یہ آگے آ جائیں گے آیتیں انشاءاللہ۔ ہم نے جو شروع کرنا تھا وہ یہاں سے شروع کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو جنوں اور انسانوں سب کے لیے ہوئی تھی، لیکن یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ خطاب صرف انسانوں کے لیے کیوں کیا ہے؟
تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت، یہاں پر یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین کی خلافت ہے وہ انسانوں کے سپرد فرمائی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر نزول کے بعد زمین پر خلیفہ انسان ہی ہے، اور جنات جو ہیں وہ انسانوں کے تابع ہیں۔ تو اس لیے جب خطاب کیا جاتا ہے، کسی بھی مجمع میں خطاب کیا جاتا ہے، وہ اعلیٰ قسم کے لوگوں کو کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے انسان جو ہے وہ جنات سے اعلیٰ ہیں، اس لیے انسانوں کو خطاب کیا گیا، تو جنات ان انسانوں کے تابع ہو کر خود بخود ضمناً جو ہے وہ خطاب کے اندر آ گئے، لہٰذا ان کو بھی خطاب ہو گیا۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا کے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خلق اتنی واضح ہے، اتنی واضح ہے کہ جو پکے ٹھکے مشرک تھے وہ بھی مانتے تھے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلقہم، من خلقہم، ان کو کس نے پیدا کیا، یہ کافروں کے بارے میں آ رہا ہے، منافقوں مشرکوں کے بارے میں آ رہا ہے۔ جب ان سے سوال کریں، اگر ان سے بھی یہ سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یعنی اللہ پاک کی قدرت کے جو نشانیاں ہیں وہ اتنی واضح ہیں، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی نشانیاں اتنی واضح ہیں کہ منافق مشرک بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادت اس کی کرو جس سے تمہیں پیدا کیا ہے، اور صرف تمہیں ہی نہیں پیدا کیا بلکہ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہوئے، جو تم سے پہلے دنیا میں گزرے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا خالق ہے، پہلوؤں کا بھی اللہ تعالیٰ خالق ہے اور پچھلوں کا بھی اللہ تعالیٰ خالق ہے، قیامت تک سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اور عبادت کا حکم اس لیے دیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس چیز سے بچ جاؤ؟ اللہ تعالیٰ کی گرفت اور عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ نظر نہیں آتے، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیلیں اتنی واضح ہیں کہ کوئی اندھا جو ہے نا، اندھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرت کی دلیلوں کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہیں کر سکتا۔ البتہ جو ضد ہے، ہٹ درمی ہے، جیسے کفار ہیں، ضد اور ہٹ درمی کرتے ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وجود باری تعالیٰ پر جو ہے وہ میں بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ ایک ہونے پر، لیکن میں آپ کے سامنے جو ہے نا ایک چھوٹا سا واقعہ، مختصر سا واقعہ بیان کرتا ہوں، بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے کچھ دہریوں سے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر جو ہے وہ اسی ذیل واقعے کی ذیل میں 3 جو ہیں وہ واقعات ذکر کیے، لیکن میں ایک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ استدلال کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر رہتے تھے، ان کے علاقے میں کچھ لوگ دہریے تھے۔ دہریے کون ہوتے ہیں؟ جن کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نظام جو ہے، قدرت کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، یعنی وہ خدا تعالیٰ کے وجود کے منکر ہوتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کے لوگ حضرت کے زمانے میں بھی تھے، امام اعظم کے زمانے میں بھی تھے۔ تو یہ لوگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم رب تعالیٰ کو نہیں مانتے، آپ ہمیں رب تعالیٰ کے وجود پر کوئی دلیل دیں کہ رب کہاں ہے اور اس کی صورت کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک فکر میں ہوں، ان کو بات سمجھانے کے لیے یہ بات کی کہ میں ایک فکر میں ہوں، میں ایک جو ہے نا سوچ میں جو ہے وہ مغن ہوں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی بھی بات کو سمجھانے کے لیے اگر کوئی فرضی کہانی بیان کی جائے تو وہ جائز ہے، یعنی کوئی فرضی کہانی بنائی جائے تو وہ جائز ہے، شرعی امور کا خیال رکھتے ہوئے۔ تو یہ امام صاحب نے یہاں پر ایک کہانی بنائی ان کو سمجھانے کے لیے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں ایک فکر میں ہوں کہ میرے سامنے ایک درخت تھا، میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ گر گیا اور خود بخود اس کے پھٹے اور تختیاں بن گئیں اور خود بخود وہ آپس میں جڑ گئیں اور ایک کشتی تیار ہو کر دریا میں آ گئی اور لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے جاتی اور کرایہ بھی خود ہی وصول کرتی۔ کوئی اس کا ملاح نہیں ہے، ملاح کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو، کوئی اس کا ملاح نہیں ہے
اور مسافروں کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پہنچا رہی ہے۔ امام صاحب نے جب یہ بات فرمائی تو وہ جو دہریے تھے، جو بے دین تھے، وہ زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے تو آپ کی بہت تعریفیں سنی تھی کہ بڑے صاحب علم اور بصیرت والے ہیں اور امام اعظم ہیں، مگر آپ نے جو گفتگو کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے۔ بھلا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ درخت خود بخود کٹے اور خود بخود اس کے تختے بن کر جڑنے لگ جائیں اور خود بخود ان میں میخیں لگ جائیں اور خود بخود کشتی بن کر دریا میں چلی جائے اور خود بخود مسافروں کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پہنچانے لگ جائے اور کرایہ بھی خود ہی وصول کرے؟ یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک کشتی کا بغیر بنانے والے کے خود بخود بن جانا اور بغیر چلانے والے کے خود بخود چلنے لگ جانا، یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ ارے ظالموں، یہ آسمان اور زمین اور پہاڑ، یہ کائنات کا اتنا بڑا وجود، یہ کائنات کا اتنا بڑا نظام بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود کس طرح بن گیا؟ اور یہ اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا کارخانہ، یہ کس طرح چل رہا ہے؟ جبکہ ایک کشتی کا بغیر ملاح کے چلنا تو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ سارا کارخانہ کائنات خود بخود کس طرح چل رہی ہے بغیر کسی چلانے والے کے؟ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ فَاسْلَمُوا عَلَى يَدَيْهِ، بس وہ تمام کے تمام جتنے دہریے بیٹھے تھے سامنے سن رہے تھے امام صاحب کو، وہ تمام کے تمام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ تو بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو نشانات ہیں، جو دلیلیں ہیں، وہ اتنی واضح ہیں، تھوڑی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک اپنی قدرت کے نظائر میں زیادہ سے زیادہ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت جو ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، اور تم اسی زمین میں رہ رہے ہو اور اسی چھت کے نیچے چلتے پھرتے ہو۔ وانزل من السماء ماء، اور اس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی بارشوں کی صورت میں، فاخرج به، پھر اس نے نکالا اس پانی کے ذریعے من الثمرات، پھل، رزقا لکم، تمہارے لیے روزی، اور براہ راست بھی پھل کھاتے ہو اور پھلوں کو فروخت بھی کرتے ہو، پھلوں کو فروخت کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے اناج خریدتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں، اور دیگر اپنی جتنی ضروریات ہیں وہ ہم پوری کرتے ہیں۔ یہ تمام انتظام کرنے والا کون ہے؟ زمین آسمان کس نے بنائے؟ بارش کس نے برسائی؟ اور اس کے ذریعے سے پھل کس نے زمین سے نکالے؟ روزی کا انتظام کس نے کیا؟ جب یہ سب کا سب، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، بس نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ خالق وہی ہے، پھر شریک کیوں بناتے ہو؟ یہاں پر جو ہے توحید کی بات ہو گئی۔ اب جو ہے رسالت کی بات آئے گی، رسالت کا بیان شروع ہوگا۔ کافر جو تھے، مشرک لوگ جو تھے، وہ کبھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر، جادوگر کہتے تھے، اور کبھی مجنون، یہ دیوانہ کہتے تھے معاذ اللہ، اور کبھی کہتے ہیں کہ اساطیر الاولین، یہ نبی جو ہیں یہ ہمیں جو باتیں بتاتے ہیں، قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، یہ کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے، یہ بلکہ یہ پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں، سناتے ہیں ہمیں۔ بے شک قرآن کریم میں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، مگر ان واقعات سے محض دماغی عیاشی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر ایک حقیقت ہے جس سے عبرت اور سبق حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو بیان کریں تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں۔ اور کبھی کہتے ہیں، یعنی یہ جو منافق لوگ ہیں، مشرک لوگ تھے، کبھی یہ کہتے تھے کہ یہ مفترا ہے، ہمارے نبی کو کہتے تھے کہ یہ مفترا ہے، یعنی خود قرآن کریم کو بنا کر ہمیں سنا دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک چیلنج کیا ان کو نا، مقابلے کے لیے ایک
چیلنج کیا، قرآن کا چیلنج ہے، قرآن چیلنج کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ. ہمارا جو درس چل رہا ہے، ہمارا سبق چل رہا ہے، اسی کی اگلی آیت ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم شک میں، مما اس چیز کے بارے میں، نزلنا علی عبدینا، اللہ پاک نے فرمایا جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر، جو اتاری ہے ہم نے اپنے بندے پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. فَأْتُوا بِسُورَةٍ، یہ سورت میں جو تنوین ہے، دو زیر ہیں، یہ قلت کے لیے ہے، یعنی کمی بیان کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پس لاؤ تم کوئی چھوٹی سی صورت، من مثلہ، اس قرآن جیسی. قرآن پاک میں 3 صورتیں تمام صورتوں سے چھوٹی ہیں، سورہ عصر، سورہ کوثر، سورۃ النصر. اور قرآن کریم کی کوئی صورت جو ہے وہ 3 آیتوں سے کم نہیں ہے. یہاں پر ایک جو ہے وہ چھوٹا سا فقہی مسئلہ ہے، وہ بھی آپ حضرات سمجھ لیں. فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کی ایک رکعت میں کم از کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے، یا ایک آیت اتنی لمبی ہو کہ جو 3 آیتوں کے برابر ہو تو پھر بھی صحیح ہے. مطلب یہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر ایک آیت اتنی بڑی پڑھ لے، اتنی بڑی ایک آیت پڑھ لیں جو کم از کم 3 آیتوں کے برابر ہو تو نماز صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا. یہ ایک فقہی مسئلہ تھا، یہ جو میں آپ کے سامنے بیان کیا، تو اس پر غور کیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، اس بارے میں شک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، تو تم اس قرآن کی مثل کوئی چھوٹی سی سورت ہی لے آؤ. یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری چیلنج تھا. یہ جو ابھی بیان کیا نا کہ ایک چھوٹی صورت لے آؤ، اس کی مثل کوئی آیت لے آؤ، جو پہلا چیلنج تھا اللہ پاک نے دیا تھا وہ یہ تھا لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. یعنی انسان اور تمام جن مل کر بھی اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں. گویا ساری مخلوق عاجز ہے اس بات سے قرآن کریم جیسا کوئی کلام پیش کر سکیں تو لے آئیں. پھر چیلنج دیا اللہ پاک نے کہ اگر سارا قرآن کی مثل نہیں لا سکتے تو تمہیں مزید چھوٹ دے دیتے ہیں. وہ اس طرح کہ قرآن کریم کی کل 114 صورتیں ہیں، 104 صورتیں تمہیں معاف ہیں. فَأْتُوا بِعَشَرِ سُورٍ مِثْلِهِ، بس اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر لے آؤ. معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ انسان بھی اس جیسا کلام پیش کر سکتا ہے. مگر کوئی بھی اس چیلنج کا جواب نہ دے سکا. پھر آخر میں یہ چیلنج دیا کہ اس قرآن جیسی کوئی چھوٹی سی صورت ہی لے آؤ. پہلے تو انسانوں اور جنوں کو چیلنج تھا نا، اور پھر فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، یہ ہمارے درس کی اگلی آیت. وَادْعُوا شُهَدَاءَ، وہی آیت آگے چل رہی ہے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ شُهَدَاءَ. یہ شہداء جو ہے یہ شہید کی جمع ہے، اور یہاں شہید کے معنی مددگار کے ہیں. معنی ہوگا اور بلا لو اپنے امدادیوں کو، اپنے مددگاروں کو اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو کمتر ہیں، تمہارے مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہیں، ان کو بلا لو، چاہے انسانوں میں سے ہوں، چاہے جنات میں سے ہوں، چاہے فرشتوں میں سے ہوں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے. آپ کے سامنے ہے 15ویں صدی جو ہے وہ شروع ہے، آج تک کوئی ماں کا لال قرآن پاک جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکا. حالانکہ جو کیا کہتے ہیں اسے، بڑے بڑے جو فصیح اور بلیغ اس دنیا کے اندر آئے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت کے ایک آیت کی مثل بھی نہیں لا سکے. پھر اگلی آیت ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، یعنی قیامت تک کوئی ایسا نہیں آیا جو لا سکے اس کی آیت، اور نہ آئے گا قیامت تک کوئی ایسا شخص نہیں آ سکتا جو اس کی مثل، قرآن کی مثل، ایک آیت کی مثل کوئی آیت لے آئے. تو اللہ پاک نے فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا نہ کر سکو گے، تم یہ نہیں لا سکتے.
یہ چیلنج پورا نہیں کر سکتے تو فاتقوا النار التی، بس تم ڈرو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. یعنی جس طرح اس میں انسان جلیں گے اسی طرح پتھر بھی جلیں گے، اور وہ آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہوگی. اعدت للکافرین، جس کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے، منکروں کے لیے. یہاں تک جو تھا وہ کافروں کا انجام جو ہے وہ ہوگا. اب ماننے والوں کا انجام جو ہے وہ آپ سن لیں تو دونوں باتیں جو ہیں سامنے آمنے سامنے آ جائیں گی تو سمجھنے میں آسانی ہوگی. مومنوں کو بشارت دی اللہ پاک نے، وبشر الذین آمنوا، اور آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے. خوشخبری کس چیز کی سنانی ہے انہیں؟ ان کے بارے میں فرمایا ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی ان کو دیا جائے ان جنتوں میں، ان باغات میں سے پھلوں والا رزق، قالوا هذا الذی، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو اس سے پہلے ہمیں روزی دی گئی تھی. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ اس میں دیے جائیں گے ایک دوسرے سے ملتے جلتے. اس کی مثال مثلا تیسرے دن جو پھل ان کو ملے گا اس کی شکل و صورت وہی ہوگی جو داخل ہونے کے بعد دوسرے دن ان کو جو پھل ہے وہ ملا تھا، مگر ذائقہ الگ الگ ہوگا اور لذت روز بروز بڑھتی جائے گی. پہلے دن کے پھل کا جو ذائقہ ہوگا دوسرے دن کا اس سے زیادہ ہوگا، تیسرے دن کا اس سے بھی زیادہ ہوگا. اسی طرح روز بروز بڑھتا جائے گا، ذائقہ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. جس طرح کافروں کے متعلق فرمایا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکھو، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکھو تم ہرگز نہیں بڑھائیں گے. اللہ پاک نے فرمایا پس تم یہ عذاب چکھو، ہرگز ہم نہیں بڑھائیں گے مگر عذاب کو، یعنی عذاب ہی کو بڑھاتے جائیں گے ان پر، یعنی ان کے عذاب میں اضافہ ہوتا جائے گا. ان کے عذاب میں جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور مومنوں کے لیے مزید کیا ہوگا؟ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہاں جو ذائقے کی بات ہوئی ہے، پھلوں کی شکل ایک جیسی ہوگی اور ذائقہ روز بروز بڑھتا جائے گا. احادیث کے اندر آتا ہے کہ وہ جو نوالا ہوگا جنتی، جب ایک لقمہ، جنتی جو ہے وہ جب ایک لقمہ منہ کے اندر ڈالیں گے، اس لقمے کو جب ایک دفعہ چبائیں گے تو جو اس کی لذت ہوگی، جو اس کا ذائقہ ہوگا، اب وہ لقمہ منہ کے اندر ہی ہے. وہ لقمہ جب دوبارہ چبایا جائے گا، اس لقمے کو جب دوسری دفعہ چبایا جائے گا، وہی لقمہ، ایک لقمہ منہ کے اندر کئی دفعہ چبایا جاتا ہے پھر اسے نگلا جاتا ہے، تو ایک لقمہ جب دوبارہ چبایا جائے گا اس کی لذت، اس کا ذائقہ کئی گنا بڑھ جائے گا، پھر تیسری دفعہ کئی گنا بڑھ جائے گا. تو جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. پھر آگے فرمایا اور جنتیوں کے لیے کیا ہوگا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گے ان جنتوں میں، ان باغات میں پاکیزہ جوڑے. ایمان والوں کو وہاں حوریں بھی ملیں گی اور دنیا والی عورتیں بھی جو ہیں وہ ان کو ملیں گی، اور ان کا درجہ حوروں سے زیادہ ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا والی عورتوں کو حوریں کہیں گے، جو دنیا والی عورتیں ہیں ان کو حوریں جو ہیں وہ کہیں گی کہ ہم جنت کی مخلوق ہیں. کوئی کستوری سے پیدا ہوئی، یعنی جو مشک ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں کستوری، کوئی کستوری سے پیدا ہوگی، اس کی کوئی قسم ہے، کوئی عنبر سے، کوئی کافور سے، کوئی زعفران سے، اور تم خاکی مخلوق ہو. جنت کی حوریں جو ہیں وہ دنیا والی عورتوں سے کہیں گی مگر تمہارا درجہ اور حسن ہمارے سے زیادہ ہے، ہم سے جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ عورتیں جواب دیں گی لصلاتنا وصیامنا، ہم نمازیں پڑھتی تھیں اور روزے رکھتی تھیں، اس وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا ہے. تم تو یہاں مفت میں کھاتی پیتی ہو. دنیا والی عورتوں کو نمازوں اور روزوں کی برکت سے اور دین کے سلسلے میں مشقتیں برداشت کرنے کی وجہ سے حوروں پر سرداری ملے گی، اور ان کا حسن و جمال حوروں کے حسن و جمال کو مات کر دے گا. مگر شرط یہ ہے کہ مومن ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہو، عقیدہ درست ہو،
پھر ان ساری جو شرائط ہیں یہ پائی جائیں گی، کیونکہ آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور مہربانی سے عورتوں کو سہولت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے گھر ہی میں نماز پڑھیں۔ عورتوں کو جو ہے وہ ایک نصیحت ہے بطور خاص، وہ عورتیں بڑی خوش قسمت ہیں جس کا خاوند نماز روزے کا پابند ہے اور یہ اس کی خدمت کرتی ہیں، روٹی پکا کر دیتی ہیں، کپڑے دھو کر استری کر کر دیتی ہیں، خاوند کے گھر مال عزت کی حفاظت کرتی ہیں، تو یہ خاوند کے ثواب میں برابر کی شریک ہے۔ یعنی جتنی وہ نیکیاں کرتا ہے، جتنا ثواب اس خاوند کو ملے گا، اس عورت کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ وہ مسجد میں جا کر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ اس کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں تو آپ کو ان کے برابر ثواب ملے گا۔ اور جو بیویاں ہیں، وہ بیٹیاں ہیں، یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ نفلی روزوں اور نفلی نمازوں سے گھر کے کام کاج کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ بات پھر سے سنیں، جو عورتیں ہمیں سن رہی ہیں، یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ نفلی روزوں اور نفلی نمازوں سے گھر کے کام کاج کا ثواب زیادہ ہے، مگر آج کل جو عورتیں ہیں وہ کم گو ہیں، گھر میں مشینیں آ گئی ہیں، سارا کام جو ہے مشینوں سے لے لیتی ہیں، ہاتھ پاؤں نہیں ہلانا پڑتا۔ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مفسر رحمہ اللہ نے یہ باتیں ذکر کی ہیں، میں نے وہاں سے مطالعہ کیا تو دل چاہا کہ یہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ آج کل جو ہے مشینوں سے کام جو ہے وہ سارے ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے صحت پر بھی جو ہے برا اثر پڑتا ہے، ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کرتے تو جسم میں جو ہے ضعف اور کمزوری آ گئی ہے، بیماریاں جو ہیں وہ جسم کے اندر حلول کر گئی ہیں۔ تجربہ شاہد ہے کہ بوڑھی عورتیں آج کل کی نوجوان عورتوں سے زیادہ طاقتور ہیں، آپ کے سامنے ہیں، اور بوڑھے نوجوانوں سے زیادہ طاقت اور ہمت رکھتے ہیں آج کل کے نوجوانوں سے، کیونکہ انہوں نے اپنے بدن کو جو ہے وہ حرکت دی ہے اور ہاتھ پاؤں سے کام کیے ہیں، تو اس لیے جو ہے ان کے اعضاء جو ہیں وہ مضبوط ہیں۔ یہ اللہ پاک کی جو اس میں بہت بڑی حکمت ہے کہ جو بندہ ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں صحت رکھی ہے اور اس میں اجر، اور یہ ساری بات بتانے کا مقصد جو ہے وہ آپ کو یہ بات بتانا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ ہاتھ پاؤں کو حرکت دے کر جو کام بندہ کرتا ہے اس کی صحت جو ہے وہ دائم رہتی ہے، اس کی صحت کے اندر دوام رہتا ہے، اور اس میں اجر و ثواب جو ہے وہ رکھا ہے۔ لہٰذا جو ہے کوشش کیا کریں، جو اپنے خاوند کے کام کاج ہیں، جو گھر کے کام کاج ہیں، وہ کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ہو۔ تو خیر، آیت کا آخر تھا، وہاں پر فرمایا کہ ایمان والوں کو جنتوں میں جوڑے ملیں گے، عورتوں کو خاوند اور مردوں کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی، وہم فیہا خالدون، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر جو ہے وہ پاکیزہ کا لفظ استعمال کیا گیا کہ پاکیزہ بیویاں ملیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پاکیزہ کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزگی دو طرح سے ہوگی، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ باطنی پاکیزگی اس طرح سے ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، نفاس حیض وغیرہ نہیں ہوگا، اور ظاہر جو اندرونی جو پاکیزگی ہوگی، روحانی پاکیزگی ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ روحانی پاکیزگی یہ ہوگی کہ ان کے اندر کینہ نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، اندر نفرت نہیں ہوگی، ایک دوسرے سے بالکل جو ہے وہ نفرت نہیں ہوگی۔ ایسی پاکیزہ عورتیں ملیں گی۔ یہ صرف عورتوں کی بات نہیں ہے، یعنی یہ جو جتنے بھی جنتی لوگ ہوں گے ان سب کے بارے میں یہ بات ہے کہ دنیا کے اندر جس طرح ایک دوسرے سے نفرت ہوتی ہے، یہ ساری نفرتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ سورہ نبا کے اندر آتا ہے وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا، جو ہمیں جام دیے جائیں گے، جو شراب کے جام دیے جائیں گے، ہمارے نبی ہمیں پلائیں گے حوض کوثر پر، اور جو شراب ہوگی وہاں پر، لا يسمعون، وہ شراب جب لبوں کو لگے گی، وہ پیتے ہی دنیا کی ساری گندگی جو ہے وہ دھل جائے گی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہ پیتے ہی کوئی دنیا کے اندر جو وہ لغو بات نہیں ہوگی، اور دنیا میں جس طرح سے باتیں ہوتی اس طرح کوئی لغو بات دل میں نہیں آئے گی، اور کوئی بھی جو ہے وہ جھوٹی بات بندہ نہیں کر سکے گا، اور ساری نفرت کینہ بغض جو ہے وہ دھل جائے گا اس پانی کو پیتے ہی۔
اور جنت کی سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان جنتوں میں، ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے انعامات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے اندر بندے کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اب ختم ہو جائے گی، اب ختم ہو جائے گی، ایک ڈر لگا رہتا ہے، اور لیکن جنت کے اندر یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ وہ کبھی ہمیشہ کبھی بھی یہ چیزیں ختم نہیں ہوگی، یہ انعامات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، موت کو بھی موت آ جائے گی، تا حیات، زندگی ہی زندگی۔ تو جو پڑھا سنا ہے اس پر اللہ پاک جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔